बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपका खादिम मलिक मोहम्मद सोफी। नाज़रीन, आज का जो मौजू है बड़ा एहसास मौजू है और मेरे साथ लाला इज़्ज़त खान। और आजकल एक तो इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है, वो तो आपने देखा ही है पीछे भी, और एक को पीर हक खतीब उर्फ शुफ और इकरारुल हसन का जो चैलेंज है, बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आपने सोफी साहब इस पर परवान नहीं किया। इंतहाई माजरत के साथ, अल्लाह के प्यारे बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैली बहुत ज्यादा हैं। और मैं आज लाला इज़्ज़त खान नूं ये ज़हमत दे रहा क्योंकि ये भी बड़ी मतलब नजर रखते हैं, और मैं खुद भी वलियन में मन्ना अल्लाह वाले बेशक है, ऐसे ऐसे मोजन बंदे नहीं समझ तो बाहर होना, लेकिन इकरारुल हसन ने अगर जरा चैलेंज दिता वो भी उन्हें बड़ा ओपनली दिता। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला की कहते हो शुभ सरकार थे, जैसे आपने मेरे भाई शुरू में फरमाया इकरारुल हसन और अल्लाह के वली, देखो मेरा ख्याल में अल्लाह के वलियों का तो उसने जिक्र ही नहीं किया। किसने? इकरारुल हसन ने, मतलब उसके बारे में नहीं उसने। और हम बासियत मुसलमान किसी अल्लाह के वली के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही, ठीक है। जो दुनिया से रहलत कर चुके और जो जिंदा भी है, जिनको अल्लाह ने कोई ताकत तौफीक दिया, वो है, वो शो ही नहीं होते। लेकिन सुनो, वो शो, क्योंकि दौलत ऐसी चीज है कि जब ये बीच में आ जाते हैं ना, तो ये हर बुराई और अच्छाई को जन्म देता है, ये ओपन कर देते हैं, पता चलते हैं, जन्म देता है। यानी जो गलत दौलत होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो बेटे का वलीमा इतना शानदार नखरे में करे जो दुनिया में मेरा कोई मुकाबला न करे। और जो कई अल्लाह के वली लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ये वलीमे के पैसे किसी गरीब गुरबा पे, किसी कमजोर पे, किसी बच्ची का मतलब बच्ची की शादी, वो इस तरह पर रुझान करते हैं। ठीक हो गया, ये फर्क है। ठीक है। पीर साहब जो है ना, खुद मेरा भी बड़ा अरसे से उससे इख्तिलाफात था, वो इसलिए कि वो आते हैं चार पराडों में। अच्छा। दूसरा, उसने अपना फ्रेंडमैन रखा हुआ है। अच्छा। ये फ्रेंडमैन उसका करता है ना कि जैसे मिसाल के चावल का अगर 20 रुपए 100 रुपए किलो है ना, तो जमींदार से जनाब 100 रुपए पर फ्रेंडमैन लेगा, आगे वो 150 पर भेजेगा, 150 वाला 250 पर भेजेगा, 250 वाला आगे, तो आपको 400 में मिलेगा। अच्छा। इसलिए उसने हर इलाके में और सेक्टरों में नाम है, जो बंदा थोड़ा 200-400 हजार बंदे को इकट्ठा कर सकते हैं, 2-4 हजार को, वो उसने पक्का मुरीद बनाया। अच्छा, ठीक है। माफी के साथ आपके चौधरी यासीन साहब भी बड़े अकीदतमंद हैं। बस मैं किसी का नाम न लेता हूँ, आपका तो मर्जी है, बिल्कुल वो भी है, लेकिन मैं वहां पर भी। अच्छा, फिर जनाब उनसे पहले ही मुरीद पहुंच जाते। अच्छा। फूल पत्ते चादरें ये वो दुरुस्त का ना, और वो पब्लिसिटी और मशहूरतियां करते हैं। अच्छा। एक तो दुनिया का आज तक किसी डॉक्टर ने ऐसे दवाई नहीं बनाए, किसी साइंस ने ऐसा नहीं बनाए कि एक दवाई 1000 बीमारियों का इलाज है। फिर दुनिया के कुरान शरीफ के अंदर कोई भी आयात ऐसा नहीं है कि उसमें कमाल नहीं है, लेकिन अकीदे के बाद। लेकिन बासियत मुसलमान कुरान के कोई भी आयात पढ़ो, किसी के कान में दर्द है, किसी के आंख में दर्द है, किसी के तो अल्लाह शफा देता है, लेकिन यकीन और ईमान होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए वुजू करना, 5 जगह बैठना, कुरान मजीद के एहतराम करना, और उस आयात को तलफ़ुज़ मुकम्मल ज़बर ज़ेर से पढ़ना। अब एक तो जब बहुत इस तरह करते चुप 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 चुप, तो ये चुप चुप तो बजाते खुद उस इबादत का तौहीन हो गया। एक चुप में तो क्या बोलते हैं, फिर चुप तो हजारों के मजमे में फूक रहे, ज्यादा ही होता है जी, कई हजार होते हैं। अच्छा, कई हजार होते हैं। फिर आते दूसरा तरफ, ऐसा करो बगैर बताए हुए, कॉम्प्लेक्स अस्पताल आ जाओ, प्ले क्लिनिक आ जाओ, किसी और में जाओ, और जिनके 2-4-6 जो है ना हड्डियों के वार्ड में जाओ, जिसके टांग टूटे, जिसके बाजू टूटे, उसके सिर पे खड़े हो जाओ, छोड़ो इस चेले में लोग, पब्लिसिटी को छोड़ दो, ये मेरा आपको चैलेंज है। आप उधर खड़े हो जाओ और उसके ऊपर जितना आप टाइम ले रहे ले लो,
اور پھر اس کو بولو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. اگر وہ مریض کھڑا ہو گیا اور سیڑھی اوپر نیچے آ گیا تو پھر میں خدا کی قسم جب تک میرا زندگی ہے میں اور میرا بچے آپ کے مرید ہیں, آپ کے مرید بھی آپ کے پاؤں دھو کے وہ پانی میں پیوں گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاؤں دھو کے وہ پانی میں پیوں گا. مریدی کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا مریدی ہے کہ تو نعت پڑھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر, تم لاکھ روپے لے رہے, پہلا طے کر رہے کہ 2.5 لاکھ روپے دینے, 2 لاکھ روپے دینے, 3 لاکھ روپے دینے. ٹھیک ہے, یہ جناب کراچی سے فلانا نہیں آنا ہے, جہاز کا ٹکٹ بھی اور اتنا, اور مجھے کہتے تو پھر مسلمان یہ گناہ ہے. اگر کسی نے کرنا چپ کر کے دین اسلام میں, پھر اقرار الحسن نے بات دو ہو گیا. میں یہ نہیں اقرار الحسن سچ بولتے, نا لیکن اس نے اتنا بڑا آدمی کو چیلنج کر دیا. اب اگر یہ واقعی اللہ والا ہے اور پیر ہے اور سچا ہے تو اس کو تو انسان کیا, میرے نبی کے لیے تو پتھر نے بھی گواہی دیا, درختوں نے بھی گواہی دیا, جو گنگے بہرے تھے وہ بھی گویا ہو گیا, گواہی دیا. تو پھر تو اگر سچ ہے پیر صاحب تو جاؤ اقرار الحسن کے پاس, تیرے لیے تو ادھر گنگے بہرے بھی بولے گا. ٹھیک ہے, پھر تو ڈر کس بات کی ہے. لیکن اگر تو نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے تیرا کام جیلی ہے, تیرا کام نقلی ہے. دوسرا کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. اب تو کسی کے آنکھ سے سونے کی کچھ ایسی چیز نکالو, سونے کی زنجیر, اب تو کسی کے آنکھ سے سونے کی زنجیر نکالتے, کسی کے آنکھ سے ٹیشو پیپر نکالتے, کسی کے منہ سے اور پیٹ سے 7mm کا گولی نکالتے. تو میرے بھائی 30 سالوں کے 7M کے تو رفل ہی ختم ہو گیا. وہ تو مارکیٹ میں وہ گولی نہیں مل رہے ہیں جب سے کلاشنکوف آیا ہوا ہے. اچھا, ہر بندے کے پاس کلاشنکوف ہے. 7mm کو تو بندوق ہی ختم ہو گیا, 30 سال ہو گیا. تو تمہارے اس مریض نے کدھر, ہاں اگر اس کے منہ سے کوئی گوشت کا کوئی لوتڑا, کوئی مطلب ہے کوئی چیز, کوئی پوڑا, کوئی چیز آ جاتا تو ہم عقل مانتا کہ کوئی چیز آ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ عام چیز میں یعنی انسانی عقل کام چھوڑ دیتے کہ اگر اتنا پنچے گولی اس کے پیڑ میں تھا تو بھائی وہ پہلے ایکسرے کرنے کیوں نہیں گیا, الٹراساؤنڈ کرنے کیوں نہیں گیا, ادھر سیٹ اسکین کرنے کیوں نہیں گیا, اتنی وہ MRI کرنے کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ ادھر تمہارا بخار بھی ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد تو ڈاکٹر 15 چٹ لکھتے ہیں کیونکہ اس کا 30% ہے. 30% کیا ہے؟ 30% اس میں سے اس کا کمیشن ہے. جس ڈاکٹر نے لکھے, سنو کئی جگہوں پر ہاسپٹلیں بنے بھائی, وہاں پہ کوئی وہ بندہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے سرے سے, عام اور تیرا اور میرا جیسے بندہ ہے. اس نے ہاسپٹل کھولے, کوئی نام رکھ دیا جناب یہ پلان علی باٹری ہے. اب میں نام اس لیے نہیں تو اسلام آباد کے اندر سارے میرا واقف ہے. اب وہاں ڈاکٹر نے پرچی لکھا یہ بھی کر دو, یہ پلان علی باٹری پہ لے جاؤ, پلان علی باٹری پر لے جاؤ. ٹھیک ہے جی, اب وہ کر دیتے ہیں. اب وہاں پہ جناب وہ پیسے لے رہے. اب اگر وہ 15,000 لے گا تو 30% ڈاکٹر کا, جس کا 10,000 لے گا 30% ڈاکٹر کا. یہ جناب باقاعدہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے تھے. میڈیسن والے حج کرواتے ہیں یار, دوسرا ڈاکٹروں کے پاس آتا ہے یہ کپنی جو چینج ہے, جو مطلب ایک کپنی چل رہے ہیں میڈیسن, تو دوسرا کپنی جو ہے نا وہ بھی لے کے آتے اور پھر ان کو دیتے وہ فری دیتے ہیں. اچھا وہ جو فری ملتی ہے لالا, اچھا اس پر کوئی اسٹیمپ وہ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ پراڈ مراد, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جو ڈیٹ اس نے دیا اقرار الحسن نے, کیونکہ جس طریقے سے پیر نے نکالے وہ بھی طریقے سے اقرار الحسن نے بھی نکالے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, جادو ہے, جادو ہے, نظر بندی ہے تو پھر پیر صاحب اعلان کرے کہ بھائی میرا پاس جو ہے نا وہ کوئی کرامات نہیں ہے, میرا پاس ایک فن تھا اور فن میں نے دکھایا ہے. لیکن یہ بات سنو, یہ پھر 2100% پٹ جانا, کیونکہ دولت جو ہے اللہ کے ولی پراڈوں میں نہیں گھوم رہے, اللہ والے والا پراڈوں میں نہیں درویش ہوتے ہیں, وہ درویش لوگ ہوتے ہیں, وہ دولت سے پرہیز کرتے ہیں, وہ دولت سے دور بھاگتے ہیں. کیونکہ یہ دولت آدمی کو جنت میں بھی لے جاتے اور یہ دولت آدمی کو جنم میں بھی لے کے جاتے. لیکن دولت وہ اچھا ہے جو تمہیں ملے اپنے بچوں پر
اور اپنے یار دوستوں اور اپنا رشتہ دار اور اپنے مالدار اور اللہ کے ولی پر ایک جیسے تقسیم کرو، وہ دولت ہے۔ یہ دولت نہیں ہے کہ میرا بہت بڑا گھر ہے، میرا بہت بڑا گاڑی ہے۔ میں دو باری گیا بلوڑا شریف، مطلب شیشہ ملتانی مینا کاری اس کا وہ شوشہ، اس کے لاکھ اور نہیں کروڑوں روپے پر اس کا وہ لباس ہے، اس کی گڑی، اس کا مال۔ اور پھر ایک اور ہے، اسی پیر کو ایک فراڈی نے ڈاسا تھا، اچھا، اس کے 8 کروڑ روپے لے گیا۔ تو اگر یہ اتنا اس کے نظر کام کرتے تو اس کو تو دور سے چاہیے کہ او بھائی اس بندے کو پکڑو، نکالو، وہ فراڈی ہے۔ اچھا لالا گالے وے کہ ٹائم بڑا ہو گیا، ولیاں تے ایک دن پھر پروگرام کرساں۔ ولی کے بارے میں اتنا بولوں کہ رحمان بابا نے بولے، میں میرا ساتھ ذرا میں معافی چاہتا ہوں، پنجابی بہت اچھے لوگ ہیں، میرے بھائی ہمیشہ میرے ساتھ گزارا کہ آج بھی کرے، وہ کر رہے ہیں یار۔ میں وہی بات تھوڑا سا وہ اردو اس طرح نہیں ہے، لیکن اس نے پشتوں میں بولے کہ پیاو قدم تر عرش پور رسی مالی دل رفتار درویشانو۔ اس نے کہا جب ایک قدم پہ عرش تک پہنچ جاتے ولی، رحمان بابا نے کہا لی میں نے دیکھا ہوا ہے پرواز درویشوں کا، جو اللہ کے درویش ہوتے ہیں نا وہ آسمانوں پر پہنچ جاتے۔ ہم کسی درویش، کسی ولی، کسی پیر فقیر کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، غلط۔ اچھا، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن وہ مال دولت سے پیار نہیں کرتے۔ بڑا احساسیہ موضوع سی، اور اس بات پر میں اقرار الحسن کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کرے، ان کی نسل، کیونکہ جرائم کو سامنے لاتے، جرائم کو اوپن کرتے، اسی سے جرم کم ہو جاتے۔ ناظرین، ولیاں تے اسی گائے پگائے سٹوری کریں گے، کیونکہ جب تک ولی ہے یہ نظام چل رہا، بڑے بڑے چھپے ہوئے ولی پتہ ہی نہیں لگتا۔ اچھا، ایک لفظ میں اور بولوں معافی کے ساتھ، کیونکہ پھر بھول جاؤں میرا پاس یہ قوم کی امانت ہے۔ میں نے اس پیر صاحب کو اپنا پروگرام میں آتی ہوئی 2 دفعہ دیکھے، CDA کے پروگرام میں بھی آتے، ہمارا وہ قائد صاحب بھی اس کو لے کے آتے۔ نماز کا قضا ہونے کا حکم نہیں ہے، اس پیر صاحب کی وجہ سے ہمارے 2 نماز لوگوں کے مجمع کے قضا ہوتے ہیں، ایک نماز ظہر کا اور ایک نماز عصر کا۔ وہ پروگرام جب کرتے زور اور عصر دونوں قضا ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد۔ اب یہ ان کے اپنا کوئی مانتا کہ بھائی نماز کے لیے قضا میرے نبی نے کہ نماز پر زور ہے، وہ نماز کو قضا کر دیتے، تو یہ چیز غلط ہے۔ بہت شکریہ لالا۔ ناظرین، اگر کوئی گل ناخوشگوار لگی، کیونکہ اسی ولیاں نو مندے بھی ہاں اور ولیاں نے بڑی کرامات دیکھی بھی ہے، وہ ایسی دیکھی کہ بندے دی سوچ کم چھوڑ دینی۔ میں ایک دن 2 دن میں تو کچھ پروگرام دساں گا کہ ولی کی کچھ کر جاندہ ہے، لیکن ہووے ولی، یہ فراڈی ولی نہ ہوئے کہ جناب میں کرنا تے چھپ کے جو بھی بارہ نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سن کے۔